الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 ہفتے آپ کے سامنے حج، اس کے فضائل و اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں آئیں، اور آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس عبادت سے، یعنی حج جیسی اس اہم عبادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان اسباق کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حج و عمرہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات ان کے لیے آسان فرمائے، اور ان کی محنتوں، مشقتوں اور عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ فضائل و اہمیت کے آ جانے کے بعد ایک حاجی کو جب وہ اس عبادت کو انجام دے اور پھر وہاں سے لوٹ کر آئے تو یہ جو اسباق ہیں یہ اسباق سیکھنے چاہیے کہ اس عبادت کے لیے وہ گئے، اتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اتنی پریشانیاں انہوں نے جھیلی، مال بھی خرچ کیا، صحت و تندرستی بھی لگایا، اور ساری چیزیں لگانے کے بعد یہ اسباق جو اس عبادت سے ہمیں ملتی ہیں ان اسباق کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آئیے وہ کون سے اسباق ہیں جو اس عبادت سے ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلا سبق اس عبادت سے جو ملتی ہے وہ توحید کا ہے۔ سب سے پہلا سبق جو اس عبادت سے ہمیں، یعنی حج سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے توحید۔ اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، جب بھی حاجی یہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں ان کی زبان پر جو کلمہ مسلسل جاری ہوتا ہے حج کے ایام میں، وہ کون سے کلمہ ہیں؟ وہ وہی کلمہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، جس میں توحید کا بیان ہے، جس میں حجاج کرام یہ بلند آواز سے بار بار مسلسل کئی دنوں تک اس کلمہ کا ورد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس بات کی کہ ہم حاضر ہیں اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور اسی کلمے میں توحید اور وحدانیت کا ذکر بھی ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بلکہ حاجی اس کام کو مسلسل انجام بھی دیتے ہیں اور یہ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اور کہتے ہیں، حجاج اکرام مسلسل یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی وحدانیت ہے۔ اس تلبیہ میں، اس کلمے میں جب ذکر کرتے ہیں اور اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے،
تو تنے تنہا ہے، تو اکیلا ہے اور کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو تنے تنہا ہے، کسی بھی ذرہ برابر چیزوں میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک لبیک۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں تیری ہی ملکیت میں ہیں، لا شریک لک، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کلمے کو حجاج کرام مسلسل دہراتے ہیں، اور ایک حاجی کو جب انہیں یہ موقع ملے اور یہ کلمہ وہ دہرائے تو اس کلمے سے یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس سے توحید کا سبق ملتا ہے، اور اپنے اندر توحید کو اس عبادت کے بعد خصوصی طور پر اور مضبوط کریں، اور اپنے اندر مضبوطی لائیں کہ شرک کے بو تک اپنے پاس نہ بھٹک سکے۔ تو جو سب سے پہلا سبق ملا وہ ہے توحید کا، اس کے بعد حج جو دوسرا سبق دیتا ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے مساوات، برابری کا۔ یہ جو برابری کا معاملہ ہے، جو لوگ حج کر چکے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے۔ لوگ دنیا کے الگ الگ کونوں سے آتے ہیں، الگ الگ ملک سے آتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب اور مسکین بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عہدیدار بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدے میں فائز ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور الگ الگ جگہوں سے وہ آتے ہیں، لیکن ہر ایک کا لباس ایک، ہر ایک کے ارکان ایک، ہر ایک کو ٹھہرنے کی جگہ یعنی عرفہ کے میدان میں ایک ہی طرح، اور ایک ہی طرح وہ دکھتے بھی ہیں، ایک ہی کلمے کو وہ دہراتے بھی ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت سے جو دوسرا سبق ہمیں دیا وہ مساوات کا دیا۔ مالداری اپنی جگہ، عہدیداری، منصب یہ اپنی جگہ، لوگوں کی طاقت و قوت اپنی جگہ، لیکن جب اس عبادت کے لیے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر کر دیا، سب کو، ہر ایک کو، چاہے وہ کتنا مالدار ہو، بلینر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر ایک کو احرام باندھنا ہے، عرفہ کے میدان میں جانا ہے، وہاں ایک وقوف کرنا ہے، اور رمی جمار کرنا ہے، طواف کرنی ہے، حلق کرنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں، اور ہر ایک کو کرنا ہے۔ مالدار کے لیے کوئی اسپیشل چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی جو اس سے کم طبقہ کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ بڑھوتری ہو جائے کہ کچھ زائد چیزیں انہیں کرنی پڑے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں دیا ہے مساوات کا درس، برابری کا درس، کہ چاہے آدمی کسی بھی عہدے میں فائز ہو، منسٹر ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک وہاں جا کے ہر ایک کے ساتھ برابری کے ساتھ رہیں گے، ہر ایک کا لباس ایک ہوگا، ہر ایک کے ارکان ایک ہوں گے، اور ایک ہی طرح سے عبادت کو انجام دیں گے۔ بلکہ یہ دین اسلام کی خصوصیت میں سے ہے کہ عبادات کے معاملات میں ہر ایک برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجدوں میں مالداروں کے لیے الگ سے جگہ نہیں بنائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بنایا اس ضابطے کے مطابق عمل کی جاتی ہیں کہ جو پہلے مسجد میں آئے انہیں پہلے صف میں جگہ ملے گی، جو اس کے بعد آئیں جہاں انہیں جگہ ملی اس طرح سے ترتیب بنے گی۔ مالدار آ جائیں، عہدیدار آ جائیں، کوئی منسٹر آ جائیں، ان کے لیے جگہ خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عبادات کے معاملات میں سارے برابر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مقامات طے ہوں گے انسان کی مالداری کی وجہ سے نہیں ہوگی، ان کے طاقت و قوت، رنگ، شکل و شباہت، عہد و منصب، خاندانی نسب و حسب، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان اور قبیلوں میں اس وجہ سے بانٹا تاکہ تم اپنے آپ کو پہچان کر سکو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں مرد و زن بنایا، مرد اور عورتیں ہم نے پیدا کی، اور ہم نے تمہیں الگ الگ خاندانوں، الگ الگ قبیلوں، الگ الگ جگہوں میں بانٹا، لتعارفوا، تاکہ تم اپنے آپ کو کیا کر سکو، پہچان کر سکو دنیا کے حد تک۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہ سبب نہیں بنے گی انسان کے مقامات کو طے کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان کا جو مقام طے ہوگا وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوگا۔ چنانچہ یہ دین اسلام کی خصوصیات میں سے ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے معاملات میں ہر ایک کو برابر رکھا. کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی مالدار، کوئی غریب، اور کوئی طاقت و قوت والا، کوئی کمزور. اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، ہر ایک کو برابر رکھا گیا. اور اس عبادت سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ یہ برابری ہے، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ ہے. حج تیسرا سبق دیتا ہے نعمت کی شکر گزاری کا. اور اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقوں سے آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے. پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شخص حج کے لیے گئے، جن پر حج فرض ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا حج کے لیے، پہلا شکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ استطاعت دی، مال عطا کیا. سفر حج کے جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، ان کے پاس مال آیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت عطا کیا تاکہ وہ سفر یہ طے کر سکے، اس کے اخراجات کو بآسانی برداشت کر سکے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت و تندرستی بھی دی کہ حج کے سفر، وہاں کا ٹھہرنا، ارکان اور دیگر جو مشقتیں ہیں، دشواریاں ہیں، ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. لہٰذا ایک حاجی کو عمومی طور پر سارے لوگوں کو ان نعمتوں پر شکر بجا لانا چاہیے. اس عبادت کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو ایک حاجی کو ان دو طریقوں سے شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا، تب جا کے ان کو یہ موقع ملا کہ اس سفر کے اخراجات کو برداشت کر سکیں اور ایک اہم عبادت کو انجام دے سکیں، اور ساتھ ساتھ صحت بھی دی. اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہ ہو تو آدمی حج نہیں کر سکتا. مال بہت ہے، صحت نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتے، وہ وہاں کی مشقتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، اور دشواریوں کا سامنا وہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کس طرح سے حج کے ارکان اور حج کو انجام دیں گے؟ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں دی ہیں، عطا کی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں نعمتوں پر شکر بجا لائے. یہ سبق بھی اس عبادت سے ہمیں ملتی ہیں. چوتھا سبق جو ملتا ہے وہ وحدت اور اجتماعیت کا ملتا ہے. وہاں کا ماحول جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں، جو حج کر کے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ الگ الگ لوگ، رنگ و شکل و شباہت میں الگ، ان کے لباس الگ، ان کا کلچر الگ، جگہیں الگ، ساری چیزیں الگ، لیکن سب جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تئیں ایک محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تئیں وہ جذبہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں، ایک دوسرے کے وہ کام آ سکیں، اور ایک ساتھ مل کر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ایک ساتھ مل کر ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے اپنے طور پر کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کسی کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے، ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے، لوگوں کے خیر اور بھلائی میں بھی کام آئے، ان کی بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر سکے. یہ وحدت اور اجتماعیت اور اتحاد کی سبق ملتی ہے اس عبادت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت ہمیں دی اور جن کو اس عبادت کا موقع ملا، انہیں اس عبادت سے یہ سبق بھی لینی چاہیے کہ اس سے اجتماعیت کا سبق ہمیں ملتا ہے. چنانچہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جبکہ ہم نے مسجد حرام کو وہاں رہنے والے اور باہر سے آنے والے سب کے لیے برابر بنایا. کسی کو کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہم نے برابر بنایا. ہر ایک کو ساتھ مل کر اجتماعیت کے ساتھ ایک دوسرے کے خیر اور بھلائی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہوئے اس عبادت کو انجام دینے کی ضرورت ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف رہنمائی کی کہ ہر کوئی برابر ہے، ہر آدمی کے لیے ہم نے اس گھر کو برابر بنایا. جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ چاہے وہ وہاں رہنے والے ہوں یا دور دراز سے سفر کر کے آنے والے ہوں، ہر کوئی برابر ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی کہ اگر کوئی وہاں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، کجروی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اگر کسی نے کجروی اختیار کی، لوگوں پر ظلم کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کو دردناک عذاب چکھانا ہے. ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ہم اسے چکھائیں گے.
اس کے بعد یہ سبق دیتا ہے یہ عبادت کہ مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت کے ساتھ ساتھ الفت و محبت بھی ہو، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہر آدمی جب کہیں اپنے گھر سے دور ہو، اپنے چاہنے والوں، اپنے مددگاروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر والوں سے دور ہو، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ انہیں کوئی چاہنے والا ان کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنے والا ہو۔ اور یہ عبادت ہمیں اس بات کی سبق دیتی ہے، ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہر آدمی الگ الگ جگہوں سے آتا ہے، ہر آدمی اس بات کی چاہ رکھتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کریں، ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آئیں، ان کے کسی ضروریات پر ہم کیا کریں، کام آئیں۔ یہ سبق ہمیں اس عبادت سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ احسان کی تربیت نفس ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح سے اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ کس طرح سے ہم بھلائی سے پیش آئیں، ان کی خیر اور بھلائی کی طرف کس طرح رہنمائی کرے۔ یہ نفس کی تربیت اس حج سے اور اس عبادت سے ہمیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد حج اخلاق حسنہ سے مزین بھی کرتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اخلاق حسنہ سے ایک شخص کو مزین بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی جو حج کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، حج کا وہ ارادہ کرتا ہے، تو ان کے دل میں یہ تڑپ ضرور ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے بھی، اور اگر اس نے کسی پر ظلم و زیادتی کی، کسی کا حق انہوں نے دبایا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ان سے معافی مانگ لے یا ان کے حقوق ان تک لوٹا دے، اور اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اور پھر اس کے بعد وہ حج کے لیے روانہ ہو۔ تو حج ایک ایسی چیز ہے، ایسی عبادت ہے جس سے انسان کے اخلاق بہت زیادہ مزین ہوتے ہیں، کہ حج سے پہلے ان کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور حج جیسی عبادت کو انجام دینے کے بعد ان کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اور جب حج کر کے وہ آتا ہے، اور جب ان کی یہ عبادت اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے، نیت کی درستگی کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان میں آپ ظاہری طور پر ایک بدلاؤ دیکھیں گے۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو حج کر کے آتے ہیں، جو پہلے جیسے تھے بعد میں بھی ویسے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے اخلاص میں کمی ہو، ان کے خشوع اور خضوع میں کمی ہو، لیکن جس کے اندر اخلاص کے ساتھ اور جو محنت و مشقت کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس مشقت کو برداشت کیا ہو، مال بھی خرچ کیا ہو اور اس عبادت کو انجام دیا ہو، یقینی طور پر ظاہری طور پر بھی آپ اس میں بدلاؤ دیکھیں گے، باطنی طور پر بھی ان کے اندر بدلاؤ ہوگا۔ اور یہ عبادت اسی چیز کا سبق دیتا ہے کہ جب آدمی حج کو جائے تو جو اخلاق حسنہ اسے حاصل کرنا چاہیے، مزین ہونا چاہیے ان کے اخلاق، یہ چیزیں اس عبادت سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حج ایک دم متعین مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ جب کسی پر حج فرض ہو اور وہ حج کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا فلا رفث، کہ وہ کیا نہ کرے، اپنے آپ کو یعنی حج کے ایام میں عبادت کے دوران اپنے آپ کو کیا کرے، اپنے بیوی سے دور رکھے، ولا جدال، اور آگے یہ ارشاد فرمایا ولا فسوق، اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے اخلاق کو مزین کرے، نیکی اور بھلائی اور خیر کی طرف اپنے آپ کو لگائے، ولا جدال فی الحج، اور اس دوران کوئی ایسا ظلم نہ کرے، قتل و قتال نہ کرے، اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑے۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جب اس عبادت کو کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق لینی چاہیے کہ اس سے ہمارے اخلاق مزین ہو، ہمارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے، ایک تبدیلی دکھنی چاہیے کہ حج سے پہلے ہم کیسے تھے اور حج کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے سدھارا، ہمارے اندر کیا بدلاؤ آئیں، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حج صبر اور مشقت برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے، اور یہ بہت واضح ہے، یقینی بات ہے۔ جب آدمی سفر کرے گا، حج کے لیے نکلے گا، کئی طرح کی پریشانیاں انہیں جھیلنی ہوں گی، نئی جگہ، نیا سفر، نئے لوگ، رہن سہن، کھانا پینا، ساری چیزیں
الگ الگ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، چلنا پھرنا، کئی طرح کی مشقتیں ہوں گی، موسم کا تبدیل ہو جانا، جگہ کا بدل جانا، ساری چیزوں کو برداشت کرنا۔ اور یہ حج اور یہ عبادت اسی بات کی تربیت کرتی ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ کام لے، چاہے کتنی بھی مشقتیں، کتنی بھی دشواریوں کا سامنا انہیں کرنا پڑے۔ انہیں کیا کرنے چاہیے؟ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سفر جو ہمیں سبق دیتی ہے وہ یہ ہے کہ حج سے پہلے جو بھی غلط عادات تھیں، جو بھی چیزیں وہ کیا کرتے تھے، رسوم و رواج میں ملوث رہتے تھے، انہیں ختم کرنے کی بھی تربیت دیتا ہے کہ آدمی حج کو گیا ہو اور انہیں پتہ ہے کہ حج سے پہلے انہوں نے کیسی غلطیاں کی ہیں، کیسے گناہ کے کام انہوں نے کیے ہیں، کیا کیا بدعات اور خرافات اگر ان سے ہوئے ہیں، تو جب انہوں نے حج کی تو ان کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ یہ سارے کام وہ چھوڑ دے، اپنے آپ کو اس عبادت سے اپنے اندر یہ سیکھ پیدا کرے، یہ تعلیم اپنے اندر یہ لائے کہ ہم سارے بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ حج اس بات کا بھی سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونی چاہیے، اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پانی کے لیے تڑپنے لگے تو آپ کی والدہ نے نا امیدی کا اظہار نہیں کیا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، پھر دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ کی طرف چکر لگاتی رہیں، اور پھر کبھی نا امید وہ نہیں ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی کی، اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حج و عمرہ میں اسے شامل کر دیا۔ اس لیے یہ چیز، یہ عبادت حج اور عمرہ ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتی ہے کہ کبھی انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے وہ کیا نہ کرے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، لہٰذا جو بھی گناہ ہوئے ہیں انسان کو چاہیے کہ اس سے توبہ و استغفار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد جو سبق ملتا ہے وہ ہے لباس اور رہائش پر قناعت کا سبق ملتا ہے۔ آدمی اگر اس بات کا عادی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ مال و دولت انہیں عطا کر دے، تو کبھی ہوتا ہے کہ آدمی اگر ان کی لائف لگژری نہ ہو تو جینا مشکل ہوتا ہے کہتے ہیں، لیکن یہ عبادت انسان کو یہی چیز سکھاتی ہے کہ جب آدمی کے پاس ایک کپڑا ہو، دو کپڑے ہوں، تین کپڑے ہوں، رہنے کے لیے مختصر سی جگہ ہو، تب بھی وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اور یہ کسی کمزور طبقہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عمومی حکم ہے، اور یہ سبق ہر ایک کو لینی چاہیے، چاہے کتنے سے کتنا مالدار ہو جائے۔ سہولیات تو ابھی آ گئی ہیں کہ جو لوگ مالدار ہیں، جن کے پاس روپے پیسے زیادہ ہیں، شاید تھوڑی سی سہولت وہ اپنے لیے میسر کرا لے، لیکن عرفہ کے میدان میں کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو ایک ہی لباس میں ہونا ہوگا، ایک ہی طرح کے لباس ہوں گے، رہنے کے لیے کھلی جگہ، اور اسی جگہ پر ہر ایک کو ایک ساتھ بیٹھ کر رہنا ہے، دعائیں، ذکر و اذکار سب اپنے طور پر ایک ہی ساتھ کرنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت سے یہ سبق بھی دیتا ہے جو ہمیں لینی چاہیے کہ لباس اور رہائش میں قناعت بھی اختیار کرنی چاہیے، یعنی انسان اگر چاہے تو قناعت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کو غیر ضروری چیزوں میں اپنے مال نہیں خرچ کرنے چاہیے۔ ایسی چیزوں میں آدمی خرچ کرے جن کی انہیں ضرورت ہو اور شرعی طور پر ان کے لیے وہ جائز بھی ہو، اور اپنے مال کو ایسی جگہوں پر خرچ کرے جہاں ان کے لیے قیامت کے دن ذخیرہ آخرت بنے۔ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال کو خرچ کرے، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے مال کو خرچ کرے، اپنے آل و اولاد کی صحیح تربیت کے لیے مال کو خرچ کرے، تو پھر یہ سارا مال انسان جب اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد آئیے ایک اور چیز آپ کے سامنے کہ حج ہماری اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ دین اسلام نظم و ضبط والا دین ہے، ایک دم منظم۔ دین اسلام یہ نظم و ضبط والا دین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، جو بھی ارکان ہیں پورے منظم طور پر کیے جاتے ہیں، ہر آدمی ایک ساتھ کرتا ہے،
اس میں کوئی نہیں آج نہیں کریں گے وقوف عرفہ میں، اگلے دن کر لیں گے یا ایک دن پہلے کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا، پورا منظم ہے اور ایک دم ایک نظام کے ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عبادت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام بہت منظم، نظم و ضبط، اصول و ضوابط والا دین ہے، جو ہمیں اس عبادت سے بہت اچھے انداز میں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے سارے ارکان کو سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں، جس میں کسی طرح کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی کو یہ چھوٹ مل جائے کہ وہ کسی اور دن ادا کرے۔ نہیں، ایک نظم ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین مہینے میں، متعین ایام میں متعین کیا ہے، انہی ایام میں اس عبادت کو انجام دینی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حج مشرکوں اور کافروں کو مسجد حرام سے دور رکھنے کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ ارشاد فرمایا وضاحت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء اللہ ان اللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، مشرکین یہ نجس ہے، ناپاک ہے، لہٰذا انہیں مسجد حرام کے قریب تک آنے مت دو، مسجد حرام بلکہ اس کے حدود تک انہیں آنے مت دو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اگر تمہیں کسی طرح کا ڈر ہو کہ مال ختم ہو جائے یا کوئی اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا اور تمہاری ضرورتوں کو اس طرح سے پوری کرے گا کہ بعض دفعہ تمہیں ان چیزوں کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری ضرورتیں کس طرح سے پوری ہو گئی۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اس عبادت سے خصوصی طور پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہیں بھی، جو نہیں گئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی حج اور عمرہ ادا کر سکیں۔ ہمیں ان چیزوں کے اسباق، یہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، خصوصی طور پر اس عبادت سے، اس موسم میں، ان ایام میں ان چیزوں کو سمجھنے اور اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔